بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا. ملائکہ کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کو اللہ کی طرف سے نیابتاً بیان بھی کرے اور اس کو نافذ بھی کرے. اللہ نے اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ایک وقت میں متعدد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. نبی کہتے ہیں پیغامبر کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا. رسول کہتے ہیں صاحب کتاب اور صاحب شریعت. اللہ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے. ان میں سے رسولوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق 313 ہے. 313 رسول بھیجے. بعض رسولوں کے نام قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے گئے اور بعض رسولوں کے نام بیان نہیں کیے گئے. قرآن پاک میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کے نام ہم نے بیان کر دیے ہیں اور کچھ رسولوں کے نام ہم نے بیان نہیں کیے. رسول کیونکہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت کو کہتے ہیں. 313 رسول اگر بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 کتابیں 313 شریعتیں اللہ کی طرف سے نازل ہیں. ہر رسول کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، لیکن ان میں سے 4 رسولوں کے نام بیان کر کے ان کی کتابیں بیان کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، داؤد علیہ السلام کو زبور دے کر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر بھیجا. ان کے علاوہ اللہ تعالی نے کتابوں کے نام نہیں بتائے. البتہ
ایک جگہ یہ ذکر فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے. صحف جمع ہے صحیفے کی، صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے عطا کیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالی نے صحیفے عطا فرمائے. اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بھی اللہ تعالی نے صحیفے دیے ہوں گے، یہ کتابیں دی ہوں گی، لیکن ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کہیں بیان نہیں کیا، نہ دوسری کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ ہے. تورات میں، انجیل میں، زبور میں وہاں کوئی تذکرہ نہیں. رسولوں میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن ان کی کسی کتاب کا تذکرہ کہیں نہیں. اللہ تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی، کیونکہ یہ سب اللہ کا کلام ہے، اس لیے زبانیں اس کی بے شک مختلف ہیں، لیکن زبانیں تو تعبیر کے لیے ہوتی ہیں. زبانیں تو تعبیر کے لیے ہوتی ہیں. اصل کلام تو ان تمام زبانوں سے بلند ہے. اللہ کا کلام کسی زبان کا محتاج نہیں. جس زمانے میں جس زبان کی ضرورت ہوئی اس زبان کے اندر اس کو تعبیر کر دیا گیا. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تعبیریں اور یہ زبان مخلوق ہے. یہ اللہ نے اپنے کلام کو جس قوم کے سامنے بیان فرمایا اس قوم کی زبان کے اندر بیان فرمایا. کلام اللہ کا ان تعبیرات سے بہت بلند ہے. نبی اور رسول کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ اللہ کے جو احکام اللہ کے بندوں کے لیے نازل کیے جا رہے ہیں، نبی اور رسول ان احکام پر خود عمل کر کے دکھلائے اور قوم سے عمل کروا کے دیکھے. یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ ہے. وہ اللہ کے احکام کو پڑھ کر بھی سنائے گا، اللہ کے احکام کی تعلیم بھی کرے گا اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے بھی دکھلائے گا اور عمل کروا کے بھی دیکھے گا. اللہ نے اپنے نبی اور رسول کی خود ضمانت دی، خود ضمانت دی تاکہ نبی اور رسول پر کامل اعتماد کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے، ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے نبی کی خواہشات کو اپنے احکام کے تابع کیا. نبی کے دل میں کوئی ایسا تقاضا، کوئی ایسی خواہش نہیں ہو سکتی جو اللہ کے منشا اور اس کی مرضی کے خلاف ہو. چنانچہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اب یہ دیکھنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء.
اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام نہیں فرماتے مگر اس کے طریقے مختلف ہیں. کبھی وحی کے ذریعے ہوگا اور من ورائے حجاب، کبھی کوئی سامنے نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، بلکہ براہ راست قلب میں القاء کر دیا جائے گا. کبھی کسی اور انداز سے وحی آئے گی. وحی جب نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایک بوجھ ہوتا، ایک دباؤ ہوتا، اور وہ دباؤ اتنا شدید ہوتا کہ سردی کے زمانے میں آپ کو پسینے آ جاتے. جب وحی نازل ہوتی سردی کا زمانہ ہوتا، پسینے آ جاتے. اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہونے لگی تو اس دباؤ کی وجہ سے اونٹنی وہیں بیٹھ جاتی. وہ دباؤ اتنا شدید ہوتا، اتنا وزن ہوتا کہ وہ اونٹنی برداشت نہ کر سکتی، بیٹھ جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری ٹانگ کے اوپر سر رکھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہی نازل ہونے لگی. اس کا بوجھ اتنا ہوا کہ مجھے لگتا تھا میری ٹانگ ٹوٹ جائے. اتنا بوجھ ہوا. آپ پر پسینے آ جاتے تھے، اور پسینہ اس طرح سے آتا تھا کہ جیسے پچھنے لگوا کر خون نکالا جائے، جیسے خون بہتا ہے اس طرح پسینہ بہتا تھا. یہ وحی کا بوجھ تھا. اللہ تعالی نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح کا ٹائم. ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے یہ ساتھی، یہ نبی اور پیغمبر نہ تو غلط راستے پر چل رہے ہیں، نہ یہ کہیں بھٹکے ہوئے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے وہ وحی ہے اللہ کی جو ان پر وحی کی جا رہی ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی وحی ہے. ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بعض مرتبہ آپ کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. اس غصے کی حالت میں آپ جو کچھ فرماتے ہیں ہم اسے بھی نقل کر لیتے ہیں. بعد میں خیال ہوتا ہے کہ یہ تو غصے کی حالت میں تھا، اسے محفوظ کرنا چاہیے یا نہیں. حضور نے سوال کیا، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میری زبان سے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے خلاف ایک لفظ نہیں نکل سکتا، چاہے غصے کی حالت ہو یا رحمت اور شفقت کی حالت ہو. جو لفظ بھی میری زبان سے نکلے گا وہ اللہ کی وحی ہوگا. اللہ نے ضمانت دی کہ یہ میرا نبی اور پیغمبر ہے، جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلے گا وہ میری وحی ہوگا. اللہ نے امت کو حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت کو اللہ نے معیار قرار دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار کیا جائے گا. رسول کی اطاعت کے بغیر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جائے. رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی تبھی اللہ کی اطاعت ہوگی. رسول کی اطاعت کے پیمانے سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور ہم اس سے ہٹ کر کوئی اور کام کریں اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ کی کتاب کے اندر یوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں میں بال جوڑ رہی ہے، وگ لگا رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تو وہ کام کیوں کرتی ہے جس پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود تم کیا بات کرتے ہو؟ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اس میں کہیں بھی لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ اسے چیلنج کیا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو اللہ کی کتاب کو پڑھتی تو تجھے اس کے اندر مل جاتا۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کسی ان پڑھ آدمی سے بات کرو، وہاں تم یہ بات کہو، پڑھی لکھی عورت سے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ قرأت کتاب اللہ مرارا ما وجدت فیہا، میں نے اللہ کی کتاب کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے تو اس کے اندر کہیں نہیں پایا کہ جہاں بالوں میں بات جوڑنے پر لعنت آئی۔ عبداللہ بن مسعود نے پھر ڈانٹ کے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو پڑھتی تو تم پا لیتی۔ اب وہ پریشان ہے اور کیا ماجرا ہے۔ اللہ کی کتاب کھلی کتاب ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے اللہ کی کتاب کو 20 مرتبہ پڑھا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اما قرأتی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے یا نہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے نبی کہیں بیان کریں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے پڑھا۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ آتا یوتی ایتاء دینے کے لیے، آتا یعطی اعطاء بھی دینے کے لیے، آتا یعطی اعطاء یہ بھی دینے کے لیے ہے، اور آتا یوتی ایتاء بھی دینے کے لیے۔ ما آتاکم الرسول نہیں فرمایا، ما آتاکم الرسول فرمایا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اب وہ بار بار اقرار کر رہی ہے کہ قرأت کتاب اللہ مرارا، میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے نہیں پایا، مانو پڑھی لکھی عورت ہے، تو اب بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ سمجھ گئی کہ آتا یوتی ایتاء بہت بڑی چیز دینے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب، حکمت، دانائی، رشد، ہدایت، ان چیزوں کے لیے آتا یوتی ایتاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وہاں آتینا سے کہا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب کی، آتینا سے تعبیر اختیار کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے علم عطا کیا اپنے پاس سے، آتینا سے اختیار کیا۔ آتینا کی کہیں تعبیر نہیں ہے، منوا آتا یوتی ایتاء اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی بڑی نعمتوں کے لیے ہے۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو حکم دے رہے ہیں وہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں یہ بتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی؟ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، بالوں میں بال جوڑنے والی اور بالوں میں بال جڑوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود تم نے میری آنکھیں کھولی۔
مجھے پتہ چل گیا، میری آنکھیں کھل گئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کتاب کو بیان کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کے لیے نازل کیا جا رہا آپ بیان کریں، آپ ایک ایک بات کو بیان کریں۔ آپ حکم دیں نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھ کے دکھائیں۔ کیسے پڑھو؟ نماز پڑھ کے دکھائیں اور پھر ان سے یہ کہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ حج کے لیے حکم دیں، کہیں ان سے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ کیسے کریں؟ یہ تو ایک عمل ہے، کیسے کریں؟ آپ نے حج کر کے دکھائیں، حج کر کے دکھائیں اور پھر ان سے یہ کہیں کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھو اور دیکھو میں کس طرح کر رہا ہوں اور اسی طرح سے حج کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھلایا، بار بار دکھلایا اور بار بار کہا کہ اس طرح عمل کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، اس طرح حج کرو جیسے میں کرتا ہوں، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، ایسے روزہ رکھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ بار بار تنبیہ کی، بار بار سکھلایا۔ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہے خبردار، تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو فیصلہ کر دے، پھر تم یہ سوچو کہ عمل چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ چاہے کا کیا مطلب؟ چاہے کا کیا مطلب ہے؟ جب ایمان کا دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اب تو لازم ہو گیا، کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی انسان کے لیے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے ایمان، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، ایمان کا دعویٰ کرنے والا جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے دائرے میں آ گیا نہیں آ گیا؟ جو ایمان کے دائرے میں آ گیا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے اور وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے چاہیں گے تو عمل کر لیں گے، نہ چاہیں گے تو نہ کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو ایمان کیا ہوا؟ ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ اختیار سلب ہو جاتا ہے، یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی جملہ ہے جیسے نکاح کے وقت قاضی صاحب کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے اتنے مہر کے بالعوض میں تمہارا نکاح کرتا ہوں، اور آپ بڑے شوق سے کہیں کہ قبول کی جی، اب اس کے بعد وہ مطالبہ کرے کہ جناب مجھے کپڑے چاہیے، آپ کہیں قاضی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے بھی دینے پڑیں گے، مجھے روٹی چاہیے، وہ قاضی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ روٹی بھی دینی پڑے گی، میں بیمار ہوں مجھے دوا چاہیے، تو انہوں نے کہا قاضی نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، قاضی نے تو ایک جملہ کہا تھا کہ میں نکاح کرتا ہوں، تو میں نے کہا تھا قبول کی، بس اتنی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات قاضی نے نہیں کہی۔ تو بھائی وہ ایک جملہ ایک پورا نظام ہے، ایک پوری زندگی ہے، آپ نے اس جملے کو قبول کر کے ایک پورے نظام اور پوری زندگی کو قبول کرنے کا عہد کیا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ تو قاضی نے نہیں کہا تھا، یہ تو قاضی نے نہیں کہا تھا، یہ تو قاضی نے نہیں کہا تھا، یہ تو قاضی نے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہہ کر اس نظام کو آپ نے قبول کیا، اس نکاح سنی
آپ نے ازدواجی زندگی کو قبول کیا. یہ کہنا کہ میں نے نکاح کو قبول کیا، نکاح کو نہیں، میں نے پوری ازدواجی زندگی کو قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے. اور جب پوری ازدواجی زندگی کو قبول کیا تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ماذا نکاح ہو، نکاح کیا چیز ہے؟ فرمایا سرور و شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے. اس نے کہا ایک مہینے کی کیا مطلب؟ زندگی بھر کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک مہینے کی خوشی ہے. فرمایا بس ایک مہینے تک اچھلتے کودتے پھرو، میرا نکاح ہو گیا، میرا نکاح ہو گیا، میرا. اس نے سما ماذا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا غموم و دارین، زمانے بھر کے غم ہوں گے، یہ ساس ہے، یہ شادی ہے، یہ سسر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اب ہر ایک کے نام نخرے اٹھانے پڑیں گے. اب بیوی کا یہ مطالبہ ہے، اب یہ مطالبہ ہے، اب یہ مطالبہ ہے، وہ سارے نخرے اٹھانے پڑیں گے. غموم و دارین، زمانے بھر کے غم، بس ایک زندگی اجیرن بن جائے گی. ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی ڈپریشن، بس بیمار ہو جاؤ. اس نے کہا سما ماذا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قصور و زارن، کمر ٹوٹ جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی. ایک جملہ کہا ہے، اس ایک جملے کے نتیجے میں کمر ٹوٹ جائے گی. وہ بیچارہ چپ ہو گیا، آگے نہیں بولا. مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ آگے بولتا تو جواب ملتا نزول و قبر، قبر میں اتر جاؤ گے. وہ چپ ہو گیا بیچارہ، وہاں آگے نہیں بولا. تو بھائی اسی طرح سے یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی الوہیت کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، بس کافی ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی. کیسے پوری ہو گئی؟ یہ تو ہم نے ایک پورے نظام زندگی کو قبول کیا، ایک زندگی کو بدل کر رکھ دیا. ہم نے یہ عہد کر لیا اب ہم کافر نہیں، مشرک نہیں، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، مجوسی نہیں، جی دہریے نہیں، کمیونسٹ نہیں، سوشلسٹ نہیں. کون ہے؟ مسلمان. مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی 24 گھنٹے کی زندگی، پورا نظام زندگی، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے اخلاق ظاہری ہو، چاہے اخلاق باطنی ہو، پوری زندگی کو بدلنا ہے اور پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہے. پوری زندگی کو بدلنا ہے. یہ طے کر لیا ہم نے، اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ. اب ہم سوچیں کہ صاحب بھائی ایک جملہ ہی تو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تو ہم نے کچھ نہیں کہا. در حقیقت اسی جملے کے اندر یہ ساری بات پنہا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. کون معبود ہوتا سوائے اللہ کے؟ اللہ کیا چیز ہے؟ سوچئے ہم کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ علم لذات الواجد الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ وہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا. اللہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا. جب کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا تو بھئی اگر اولاد چاہیے تو کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. اگر اولاد چاہیے تو کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. پیدا کرنے والا اللہ. جس کے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 20، جتنے چاہتا ہے وہ اولاد عطا فرماتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ. کسی کو 1 بھی نہیں ملتا، برسوں دعائیں
دعائیں، تدبیریں، محنتیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ایک بچہ، چڑیا کا بچہ نہیں کرتا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ پیدا کرنے کی درخواست کسی غیر اللہ سے کرنا، یہی تو جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ دینے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ میں، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ محتاج سے مانگ رہے ہیں۔ جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ۔ انسان کو رزق دینے والا اللہ ہے، جانوروں کو رزق دینے والا اللہ ہے، پرندوں کو رزق دینے والا اللہ ہے، چرندوں کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ شیر کو گوشت چاہیے، اسے گوشت مل رہا ہے۔ شیر کو گوشت چاہیے، اسے گوشت مل رہا ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، اسے گوشت نہیں چاہیے جی، اسے گھاس چاہیے، چارہ چاہیے، اسے وہ مل رہا ہے۔ گائے، بھینس، بیل کو جو ان کو چاہیے وہ مل رہا ہے۔ پرندوں کو جو جس کے لیے غذا ضروری ہے وہ غذا اس کو مل رہا ہے۔ انسان کو جس قسم کی غذا کی ضرورت ہے وہ انسان کو مل رہی ہے۔ بچپن میں جس غذا کی ضرورت ہے وہ بچپن میں مل رہی ہے، جوانی میں جس غذا کی ضرورت ہے وہ جوانی میں مل رہی ہے، بڑھاپے میں جو غذا چاہیے وہ بڑھاپے میں مل رہی ہے۔ غذا دینے والا کون؟ اللہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ یہ رزاق ہے، وہی ذی قوت ہے، وہی متین ہے۔ تو پھر جب مانتے ہو کہ رزق دینے والا اللہ، پھر رزق کے لیے دروازے کیوں بھیک مانگتے پھرتے ہو دنیا بھر کے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر اور غیر اللہ سے سوال کرنا اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر پھر انسانوں سے بھیک مانگنا، یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارنا، یہ گویا شرک کے مترادف ہے، معمولی جرم نہیں ہے، سنگین جرم ہے۔ بادشاہ کا دربار ہو، دربار کھلا ہوا ہو اور بادشاہ دینے کے لیے تیار ہو، وہاں کھڑے ہو کر آدمی بادشاہ کے ملازموں سے اور بادشاہ کے خادموں سے بھیک مانگے اور بادشاہ سے یہ یقین نہ ہو کہ بادشاہ دے گا، تو یہ تو بادشاہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دینے والے اللہ تعالیٰ، رزق دینے والے اللہ ہیں، اس لیے رزق کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلیں گے۔ جس کے لیے وہ رزق کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا۔ پھر رزق کے لیے دنیا بھر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب؟ تو جی جتنی خوشامدیں، منتیں اور لجاجت اور عاجزی ہم اہل دنیا کے سامنے کرتے ہیں کہ فلاں نے تو بھیک دے دے، فلاں نے تو مدد کر دے، فلاں نے تو مدد کر دے، کبھی اس سے آدھی، تہائی، چوتھائی، اس کا 10واں حصہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر گر گڑا لیتے تو یقیناً دروازے اس سے زیادہ کھل جاتے ہیں ہمارے۔ جتنا ہم غیر اللہ کے سامنے آج پوری دنیا کے اندر ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پوری دنیا کے، فلاں ملک ہماری مدد کر دے، فلاں ملک ہماری مدد کر دے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اللہ کے سامنے گڑا لیتے، اللہ کے دربار میں رو لیتے تو اس سے زیادہ دروازے کھل جاتے، اس سے زیادہ دروازے کھل جاتے۔ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔
حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 300 آدمیوں کا قافلہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کھجوریں تقسیم ہو رہی تھی پہلے، ایک کھجور منہ میں رکھ لو، چوستے رہو، سفر کرتے رہو۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ ایک کھجور میں کیسے تمہارا وقت گزرا؟ تو انہوں نے کہا اس کی قدر جب ہوئی جب ایک کھجور بھی نہ رہی، اور یہ کہا گیا کہ گٹھلی منہ میں رکھ کے یہ تصور کرو کہ کھجور کھا رہے ہیں، تب اندازہ ہوگا کہ ایک کھجور میں کیا تھا۔ صرف گٹھلی منہ میں رکھ کر یہ تصور کرو کہ کھجور کا، تب اندازہ ہوا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گٹھلی منہ میں رکھ کر سفر کرو، مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کو دعا کرو، اللہ حفاظت کرے۔ 300 صحابہ ہیں، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالی نے سمندر کی ایک لہر پھینکی، ایک مچھلی سمندر کی کنارے پر آ گئی، وہ مچھلی انہوں نے اٹھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر قافلہ، اس مچھلی کو کاٹا، اس کا گوشت نکالا، اس کے اندر ایک کنگھی ہوتی ہے کانٹوں کی، وہ کنگھی اس طرح سے ایک میں دوسرا کو اس طرح پھیلی ہوئی، اس کی ایک کڑی توڑ کر اس کو ایسے کھڑا کیا، ایک آدمی کو اونٹ کو اوپر بٹھایا، کہا اس کے نیچے سے نکل، وہ اس کے نیچے سے گزرا تو اس کا سر یہاں نہیں لگ سکا، اتنا بڑا کانٹا تھا وہ۔ 300 صحابہ نے 18 دن تک اس کو کھایا، اور 18 دن لگاتار کھا کے سمین موٹے ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قصہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ کہ جی ہے۔ 18 دن وہ مچھلی سڑی نہیں، وہاں کوئی فریج نہیں تھے، کوئی ڈی فریزر نہیں تھے، 18 دن کھا رہے ہیں، مچھلی سڑی نہیں۔ 18 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا بچا ہوا پیش کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک جگہ قافلہ جا رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہیں سے لاؤ پانی، کہاں سے لائے؟ صحابہ تلاش میں نکل گئے، دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوئی اکیلی ایک عورت آ رہی ہے، اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی، اس نے کہا کہاں لے کے جا رہے؟ اب یہ کئی آدمی، وہ اکیلی عورت، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو تیرے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا ایک مشکیزہ پانی کا ہے، مشکیزہ چھوٹی مشک کو کہتے ہیں، چھوٹی مشک پانی کی میرے پاس۔ کہاں سے لائی ہے؟ پانی کی جگہ بتلا۔ اس نے کہا یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر سے چوٹی سے جا کے پرلی طرف اترو، وہاں اترو گے تو آگے جانے کے بعد پانی کا چشمہ ملے گا، وہاں ایک چشمہ۔ انہوں نے اونٹ کو پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کہا اس کے بعد ایک مشکیزے میں پانی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مشکیزہ لے لو۔ اب وہ پریشان ہے، اتنی محنت سے میں ایک مشک پانی لے کر آئی ہوں اور وہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ حضور نے اس کا مشکیزے میں دونوں طرف منہ ہوتا ہے، ایک طرف سے بھرنے کے لیے، ایک طرف سے نکالنے کے لیے۔ حضور نے ادھر سے منہ کھولا اوپر سے، اور منہ کھول کے تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس کے اندر کلی کر دی، اس کے بعد اوپر سے بند کر دیا اور نیچے سے اس کا منہ کھول دیا، فرمایا کہ پانی بھرو، جتنا جس کو ضرورت ہے وہ بھرے۔ تمام صحابہ اپنا برتن بھر لیے، جس کو نہانے کی ضرورت تھی نہا لیا، وضو کی ضرورت تھی وضو کر لی،
پینے کے لیے پانی ذخیرہ کر لیا، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، وہ مشکلہ آپ نے بعد میں بند کر دیا۔ فرمایا جو سامان تمہارے پاس ہے وہ سامان اکٹھا کرو اس کو دینے کے لیے۔ چنانچہ کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سامان اکٹھا کیا، اسے اونٹ پہ بٹھا، اس کا مشکیزہ اس کے پاس رکھا، اور اس کے بعد سامان کا ایک کٹھڑ باندھ کر وہ اس اونٹ کے اوپر رکھا۔ فرمایا اس کو اس راستے پر چھوڑ کر آؤ جہاں یہ جا رہی تھی، اس راستے پر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ اپنے قبیلے میں گئی، حیران و پریشان۔ قبیلے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا واللہ العظیم، خدا کی قسم میں نے ایسا منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جیسا منظر آج میں نے دیکھا۔ کہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، سارا واقعہ اس نے بیان کر دیا۔ اس نے کہا کون ہے وہ آدمی؟ اس نے کہا واللہ یا تو وہ اعلیٰ ترین جادوگر ہے اور یا پھر وہ نبی اور رسول ہے، اور میری رائے یہ ہے، وہ عورت کہتی ہے میری رائے یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول ہے، اس لیے میں تو اس پر ایمان لا چکی ہوں۔ پورا قافلہ اس عورت کے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آیا، اور پھر وہ سارے قافلے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، بے شمار واقعات۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں صرف اس واقعے پر کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، غزوہ خندق کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، جابر ابن عبداللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پیٹ کھولا اور کھول کر دکھایا تو ایک پتھر رکھ کر اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ کہا کہ میں نے پتھر رکھ کر پٹی باندھی ہے اور اب میرے سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اپنا پیٹ کھول کے دکھلایا تو 3 پتھر رکھ کر آپ نے پٹی باندھی۔ اب یہ چپ ہو، انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں گھر ہو جاؤں۔ انہوں نے اجازت دی، گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا یہ بتا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تھوڑی سی جو ہے، ایک وقت کے کھانے کے لیے، 2-3 آدمیوں کے کھانے کے لیے، اور ایک یہ بکری کا بچہ ہے۔ انہوں نے چھری لے کے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا گوشت بنایا، کہا اسے تو چولہے پر رکھ دے، اور یہ جو پیس کے اس کا آٹا بنوایا، اور آٹا بنوا کے فرمایا کہ تو یہ آٹا گوندھ اور اس کی روٹی پکا، یہ سالن اور یہ روٹی، میں جاتا ہوں، میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں، اس لیے کہ میرے سے وہ منظر دیکھا نہیں ہے جو حضور نے مجھے دکھایا۔ اس نے کہا بات سنو، جا تو رہے ہو، وہاں جا کر صاف بتا دینا کہ صرف 2-3 آدمیوں کے کھانے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو بتا دینا کہ آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے آئے، بس اتنا ہمارے پاس کھانا ہے۔ اچھی بات ہے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اتنا گوشت ہے اور اتنا آٹا ہے، وہ میں نے گوشت پکوانے کے لیے رکھ دیا، آٹا پسوا دیا، اس کی روٹی پکے گی، 2-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے لیجئے اور تشریف لائیے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا یا اہل خندق، اے اہل خندق
جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، سب چلو۔ اب حضرت جابر کے تو یہ کیا ہوا، 80-90 آدمی ان کے تو جناب ہوش ہو گئے، یہ دوڑے ہوئے آگے آگے گھر پہنچے، جا کر بیوی سے کہا مارے گئے، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ نے اعلان فرما دیا اور تمام اہل خندق 80-90 آدمی وہ سب چلے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانا نہیں، تم جا کے یہ بات صاف بتا دینا۔ تم نے بتایا؟ انہوں نے کہا میں نے تو صاف بتا دیا تھا بالکل کہ اتنا گوشت ہے اور اتنا آتا ہے۔ پھر حضور نے اعلان فرما دیا۔ تو اب دیکھیے عورت کا جواب، وہ کہتی ہے جب تم نے بتلا دیا تو تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ جنہوں نے دعوت دی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ کے سارا معاملہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہنڈیا جس کے اندر گوشت ہے اس کو ڈھکے رکھنا، ایک کپڑا عنایت فرمایا کہ وہ اس کے اوپر ڈھک دو، کھول کر مت دیکھنا، اندر سے سالن نکالو، روٹی پکاؤ اور روٹی کے اوپر سالن رکھو اور وہ دے دو۔ چنانچہ وہ روٹی پکائے گی، آٹے کے اوپر بھی ایک کپڑا رکھوا دیا، اور ایک عورت اپنے ساتھ روٹی پکانے کے لیے اور لگا دو، بخاری میں روایت موجود ہے، ایک عورت اپنے ساتھ اور لگا دو روٹی پکانے کے لیے۔ چنانچہ ایک عورت اور لگائی گئی، 2 عورتیں روٹیاں پکا رہی ہیں، اور روٹی پکائیں اور اندر سے سالن نکالیں، روٹی کے اوپر رکھیں اور وہ دے دیں۔ 80 آدمی کھانا کھا چکے، 80 آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے۔ اس کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کے اندر ہمارے جانے کے بعد اب اسے کھول کر دیکھ لینا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہو وہ تم خود کھانا اور اپنے محلے میں تقسیم کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اب جو ہم نے کھول کر دیکھا تو جتنا گوشت پکایا گیا تھا اتنا ہی موجود ہے، اور جتنا آٹا پیس کر رکھا گیا تھا اتنا ہی آٹا موجود ہے۔ رزق دینے والا کون؟ پھر رزق کے لیے دنیا بھر کے سامنے بھکاری بن کر اور دنیا بھر سے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جملہ اقرار کر لیا کہ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور جب وہ اللہ ہے وہی خالق اور وہی رازق، وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے، اور وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہمیں اولاد دینے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو پھر اللہ کے احکام کے نمائندے ہیں، جو بھی وہ حکم دیں گے اس حکم کو قبول کرنا پڑے گا، جس بات کا حکم دیں گے اسے قبول کرنا پڑے گا، اور جس بات سے روک دیں گے اس سے روکنا پڑے گا۔ یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس بات کا وہ حکم دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس بات سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ انسانی زندگی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد انسانی زندگی اس عہد کے اندر پابند ہو گئی۔ یہ در حقیقت ایک کلمہ نہیں ہے، در حقیقت ایک عہد ہے۔ ہم اللہ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عہد ہے کہ
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے، اللہ کا نمائندہ مانیں گے، یعنی جو احکام بھی آپ بیان فرمائیں گے وہ احکام اللہ کے احکام ہوں گے، جس بات کا آپ حکم دیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا، جس بات سے آپ منع کریں گے وہ اللہ کی نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے مومن یہ بات سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لینے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در حقیقت کوئی اقرار نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی اقرار نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی موٹیو نہیں ہے، یہ کوئی موٹیو نہیں ہے ہمارے دین و مذہب کا، یہ در حقیقت ایک عہد ہے۔ ہم اللہ سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں، اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہم یہ عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ عہد کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے نمائندے ہیں، تیرے خلیفہ ہیں، تیرے نائب ہیں، جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے جی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ در حقیقت وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وہ اس وحی کو بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہے جو ان کی طرف بیان کیا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، اللہ کے پیغام کو نقل کر رہے ہیں، وہ اعمال ہیں جو ان پر نازل کیے جا رہے ہیں، وہ اعمال کر کے دکھا رہے ہیں اور امت سے کروا کے دیکھ رہے ہیں، وہ امین ہے، وہ امین ہے، اور ہمیں اس امانت کی پاسداری کا حکم ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مومن کی زندگی ایک عہد ہے، ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی کو ہم تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، ہر عمل کو آپ کی ذات میں دیکھو، جو کام کرنا ہے، رسم و رواج کیا ہے خبردار مت دیکھنا، خاندانی روایات کیا ہیں، برادری کی روایات کیا ہیں، ماحول اور معاشرے کا تقاضا کیا ہے، کچھ نہیں، بحیثیت مومن تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، تمہارے لیے آپ کی ذات میں اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں اپنی زندگی میں یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جس بات سے منع کر دیا اس سے باز آ جانا ہے۔ اب میں آپ کو وہی شعر پھر سناؤں گا جو اس پر منطبق ہوتا ہے کہ یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھوٹنا ہے غضب، یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راتی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ برادری ناراض ہو جائے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے، ان سب کی پرواہ کرنے کے بجائے یہ سوچئے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا نبی ناراض نہ ہو جائے، اس کی پرواہ کیجئے۔ یہ دھن اور یہ فکر دماغ کے اوپر ہو کہ میرے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی عمل سے، کسی کردار سے اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ کا نبی ناراض نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نے اس کا لحاظ کر لیا تو ہم مومن ہیں، اور اگر ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو ساری کائنات کو راضی کر لیا، ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر دیا تو ہم مومن ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے ساری کائنات کو راضی کر لیا، ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ عہد ہے لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے اسے مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے وہ منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ خبردار، سود پر قرآن پاک کے اندر حرمت آئی ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، رشوت حرام ہے، رشوت کے اوپر حرمت قرآن پاک میں نہیں آئی، لیکن حدیث میں فرمایا ہمیں یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی یہ قرآن کا حکم ہے یہ حدیث کا حکم ہے، نہ بحیثیت مسلمان اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور جو قرآن میں آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ بحیثیت مومن ہمیں یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ صاحب یہ تو اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی کا حکم ہے۔ تم نے نبی کا درجہ کم سمجھا؟ تم نے کیا سمجھا نبی کو؟ نبی اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا معتمد ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ بحیثیت مومن ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے حکم دے اس سے باز آ جاؤ۔ خبردار، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی وجعل آخرتنا خيرا من الدنيا يا حي يا قيوم برحمتك اصلح لنا شأننا كله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته